السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب زید صاحب، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کے حساب سے غالب کیسے شاعر تھے؟ ان کا شعر ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا۔ آپ اس شعر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ایک جملے میں کہنا ہو تو مرزا غالب وہ شاعر تھے جنہوں نے انسان کے اندر چلنے والی پوری کائنات کو لفظوں میں قید کر دیا۔ لیکن ذرا ٹھہر کر دیکھیں تو بات بہت گہری ہے۔ غالب صرف غزل گو شاعر نہیں تھے، وہ فکر کے شاعر تھے۔ ان کے یہاں محبت ہے مگر سیدھی سادی نہیں، اس میں فلسفہ بھی ہے، سوال بھی ہے، اور ایک طرح کی بے چینی بھی۔ وہ ہر بات کو سطحی انداز میں قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی چند خوبیاں ہیں جو کہ بہت ہی نمایاں ہیں۔ پہلی خوبی، فکر کی گہرائی۔ غالب کا ہر شعر بظاہر سادہ لگتا ہے، مگر جتنا غور کریں اتنے نئے معنی کھلتے جاتے ہیں۔ وہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور دوسری خوبی ہے تصوف اور عقل کا امتزاج۔ وہ صوفیانہ مضامین بھی بیان کرتے ہیں، مگر اندھی عقیدت کے بجائے سوال اٹھاتے ہیں، یعنی دل اور دماغ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ غالب کی تعریف میں مجھے مرحوم دلاور فگار صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہنچ گیا ہے وہ اس منزل تفکر پر جہاں دماغ بھی دل کی طرح دھڑکتا ہے۔ اور بالکل یہ بات سچ ہے۔ اچھا، ان کی تیسری سب سے نمایاں خوبی جو تھی وہ تھی انسانی نفسیات کی عکاسی۔ غم، تنہائی، خواہش، ناکامی، ان سب کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ ہر آدمی خود کو ان کے اشعار میں دیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور خوبی تھی زبان اور انداز۔ ان کا انداز نرالا ہے، فارسی رنگ بھی ہے، ندرت بھی، اور ایک خاص قسم کی شوخی بھی جو کسی اور کے یہاں کم ملتی ہے۔ اگر سادہ لفظوں میں سمجھیں تو میر درد کو بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر اقبال راستہ دکھاتے ہیں، مگر غالب سوال کھڑے کرتے ہیں، اور یہی سوال ہی انسان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آپ نے شعر بھی ایسا پیش کیا، واہ! یہ غالب کا وہ شعر ہے جس میں ان کی شوخی، خود آگاہی اور تصوف پر ایک ہلکی سی چوٹ، تینوں ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں۔ بہت ہی خوب شعر ہے، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ واہ واہ واہ! یہاں صنعت تجرید کی ہلکی سی جھلک ہے، یعنی ہمارے مرزا نوشاد صاحب خطاب نفس یا یوں کہہ لیں کہ سیلف ایڈریس یعنی خود کلامی فرما رہے ہیں۔ پتہ ہے خود کلامی کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو دو حصوں میں کر لیتا ہے، یعنی ایک وہ خود ہوتا ہے جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بھی وہ خود ہوتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے۔ اور مزے کی ایک بات بتاؤں، یہ لمحہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، سچ میں بہت ہی خوبصورت۔ ان لمحوں میں جتنی اچھی گفتگو اپنے دوسرے حصے سے ہوتی ہے نا، اتنی اچھی گفتگو کوئی دوسرا شخص سامنے ہوتا تو شاید نہیں ہو پاتی۔ یہ ایک بہت ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ خیر، میں یہ کہاں اسی کے اندر چلا گیا۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا
یہاں مرزا غالب خود اپنے آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اصل مفہوم کیا ہے؟ غالب کہتے ہیں تم تصوف کی اتنی گہری اور اعلیٰ باتیں کرتے ہو کہ اگر لوگ تمہاری ایک کمزوری یعنی شراب نوشی نہ دیکھتے تو تمہیں ولی یعنی بزرگ سمجھ بیٹھتے۔ اب ذرا گہرائی میں جائیں۔ یہ شعر صرف مذاق نہیں ہے، اس کے اندر کئی پرتیں ہیں، ظاہری تضاد بھی ہے اور باطنی تضاد بھی۔ معاشرہ اکثر ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ غالب کہہ رہے ہیں میری باتیں تو ولیوں جیسی ہیں مگر میرا ظاہر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں تصوف کے نام پر بننے والی ظاہری پابندیوں پر ہلکی سی چوٹ بھی ہے کہ کیا ولی ہونے کا معیار صرف ظاہری پرہیزگاری ہے؟ اور تیسری چیز جو ہے خود آگاہی، سیلف اویئرنیس۔ غالب کو اپنے مقام کا اندازہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی فکر غیر معمولی ہے مگر وہ خود کو ولی کہلوانے کے خواہش مند نہیں ہیں بلکہ ایک آزاد روح ہیں۔ غالب کی بادہ خاری ایک علامت بھی ہے، آزادی، بے قیدی اور روایتی بندشوں سے بغاوت کی۔ اگر ایک جملے میں اس کا نچوڑ دیکھیں تو یہ شعر دراصل اس تضاد کو بیان کرتا ہے کہ انسان کی گہرائی کو چھوڑ کر ہم اس کے ظاہر پر فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچ لیں کہ بھائی اگر ظاہر پر فیصلہ نہ کریں تو کیا جان بوجھ کر ایک شرابی شخص کے باطن پر اعتماد کر کے اسے ولی مان لیں؟ تو یہ سوال بہت اہم ہے اور اسی نقطے پر اس شعر کی اصل گرہ کھلتی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ نہ صرف ظاہر کو نظر انداز کرنا درست ہے، نہ صرف باطن پر اندھا یقین کرنا، دونوں میں توازن ضروری ہے۔ مرزا غالب کا یہ شعر دراصل یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب نوشی کے باوجود کسی کو ولی مان لو، بلکہ وہ ایک ذہنی رویے پر طنز کر رہے ہیں کہ ہم اکثر کسی انسان کے بارے میں ایک ہی پہلو دیکھ کر حتمی رائے بنا لیتے ہیں۔ بات کو ذرا واضح طریقے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، دین و اخلاق میں معیار کیا ہے؟ کسی کو ولی کہنا یا نہ کہنا محض شاعرانہ بات نہیں ہے بلکہ ایک سنجیدہ دینی اور اخلاقی معاملہ ہے۔ اس میں انسان کے ظاہر اعمال مطلب شرعی زندگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی وغیرہ، اور باطنی کیفیت جیسے اخلاص، تقوی، صبر وغیرہ، دونوں کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسری بات، صرف باطن کا دعویٰ کافی نہیں۔ اگر کوئی شخص کھلے عام ایسے اعمال کرے جو شریعت کے خلاف ہوں تو اسے نظر انداز کر کے صرف باطن اچھا ہوگا کہہ دینا ایک سطحی طرز فکر ہے، کیونکہ باطن کا علم انسان کو براہ راست نہیں ہوتا، اس کا اندازہ عموماً ظاہر سے ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، دلوں کے حال صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مولا علی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تمہارا ظاہر ہی تمہارے باطن کا نمونہ ہے، یعنی کہ تم دیکھنے میں جیسے لگو گے لوگ تمہیں ویسا ہی کہیں گے اور ویسا ہی سمجھیں گے۔ لیکن مولا علی کا ہی دوسرا قول ہے کہ انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا، اور جب تالا کھلتا ہے تبھی پتا چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تو ایک قول کے مطابق اگر دیکھیں تو غالب کے ظاہر کے حساب سے جو لوگ بولتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور دوسرے قول کے مطابق دیکھیں تو غالب کی باتیں سن کر جو کہیں وہ بھی درست ہی لگے گا۔
لیکن یہاں سوال اچھے اور برے کا نہیں ہے، بلکہ صرف اچھے یا صرف برے کا ہے۔ یہ سوال جو ہے اچھے برے کا نہیں، صرف، یہ جو صرف ہے نا، یہ صرف اچھے یا صرف برے کا ہے۔ ہم غالب کو اس کی باتوں کی وجہ سے صرف اچھا ہی کہیں، یہ مناسب نہیں، اور نہ یہ مناسب ہے کہ اس کی شراب نوشی کی عادت کو دیکھ کر پوری طرح اسے برا ہی کہیں۔ غالب کا اصل اشارہ کیا ہے؟ غالب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو مکمل طور پر ایک ہی پہلو سے نہ پرکھو، نہ صرف ظاہر پر حکم لگا دو اور نہ ہی بغیر بنیاد کے باطن کے دعوے پر فیصلہ کر لو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ شعر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانی شخصیت کو سمجھنے میں اعتدال رکھو، نہ اتنا سخت کہ صرف ظاہر دیکھ کر کسی کو رد کر دو، اور نہ اتنا نرم کہ واضح غلطیوں کو نظر انداز کر کے اندھا اعتماد کر بیٹھو۔ حقیقی انصاف وہ ہے جو ظاہر کو بھی دیکھے اور باطن کے دعووں کو بھی بغیر دلیل قبول نہ کرے۔ اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ غالب بہت اچھے تھے علم کے اعتبار سے، اور عمل تو آپ کے سامنے ہی ہے، میں اس کے عمل کی حمایت ہرگز نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ مختصر یہ کہ غالب ایک بہت ہی اچھے شاعر ہیں، اور ان کی اچھائی اس شعر میں بھی واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ خود پر کس طرح تنقید کر رہے ہیں کہ غالب، تم تصوف کے مسائل کتنی اچھی طرح جانتے ہو اور تمہارا بیان کتنا لاجواب ہے، لیکن تمہارے اندر خرابی یہ ہے کہ تم ایک شرابی ہو۔ اس زاویے سے اگر دیکھیں تو یہ بات کہنے کا حوصلہ ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ بھائی یہاں تو شرابی کو کوئی دوسرا شخص اگر شرابی کہہ دے تو اسے برا لگ جاتا ہے، جبکہ غالب تو خود کو شرابی کہہ رہے ہیں، اور ایسے ہی نہیں کہہ رہے بلکہ علم و ہنر کا ذکر کر کے کہہ رہے ہیں۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ اگر کسی شخص کو صرف یہ کہہ دیں کہ اس کی باتیں دیکھو کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن حرکتیں دیکھو، بس صرف اتنا کہہ دے تو وہ شدید ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی برے سے برا شخص بھی خود کو اچھا کہلوانا پسند کرتا ہے، لیکن غالب نے کمال کی ایمانداری سے بات کی۔ اور اس شعر کے دوسرے معنی پر اگر غور کیا جائے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ خبردار، غالب کے علم و ہنر کو دیکھ کر اسے ولی نہ سمجھ لینا کہ وہ ایک شرابی ہے۔ اور رہی بات شعر کی، تو جس شعر میں اس طرح حق بیان کیا گیا ہو وہ شعر تو اچھا ہی ہوگا۔ یہ شعر بھی بہت اچھا ہے، اور میری نظر میں استاد محترم، استاد الشعراء، استاد الاساتذہ، نجم الدولہ، نظام الجنگ، دبیر الملک، مرزا نوشاہ، حیوان ظریف، اردو کے باغی شاعر حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نہایت اچھے شاعر ہیں۔ مرزا غالب صرف ایک شاعر نہیں بلکہ اردو ادب کی ایک مکمل فکر ہیں۔ ان کے اشعار میں ظاہری لفظوں سے بڑھ کر معنی کی وہ دنیا آباد ہے جو ہر قاری کو اپنے ظرف کے مطابق نظر آتی ہے۔ اختلاف اپنی جگہ، کچھ لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے ان سے، مگر غالب کی عظمت سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ غالب وہ نام ہے جس نے لفظوں کو صرف شعر نہیں بلکہ تجربہ بنا دیا۔ ان کی فکر آج بھی زندہ ہے اور رہتی دنیا تک رہنمائی کرتی رہے گی۔ مرزا غالب کی شخصیت اور ان کا کلام ہمارے ادب کا وہ سرمایہ ہے جس پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ ادب کی دنیا میں بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا آسان نہیں ہوتا بلکہ محسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرزا غالب کو کسی ایک زاویے میں محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ
ان کی وسعت فکر ہی ان کی اصل پہچان ہے۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مگر معنی باقی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ادب کو وسعت نظر کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں، کسی کے ساتھ شیئر کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک گزارش ہے، اگر آپ حق کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے حق پسند ہونے کا ثبوت دے کر ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ہماری اس کوشش کے حوالے سے تبصرہ خانے یعنی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ میں نے کوشش کی ہے بات کو اچھی طرح وضاحت سے آپ کے سامنے رکھنے کی، لیکن اگر پھر بھی کچھ رہ گیا ہو تو دوبارہ سوال کر لیجئے گا۔ ہم یہاں آپ کی خدمت کے لیے ہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔